اگر کوئی آدمی موجود نہیں ہے لیکن اس کی صفات بیان کی جائیں، جی ویسا ہے ایسا، تو نظر لگ جائے گی۔ نظر تو ہر وقت لگ سکتی ہے، لیکن نظر معنی یہی ہے کہ دیکھنے سے لگتی ہے، جب آدمی دیکھ کے کسی پر ایسی بات کرے، عدم موجودگی میں نہیں لگتی انشاءاللہ۔ الٹی آنے سے اگر منہ بھر کے الٹی آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ والدین کی بد دعا سے یا کسی کی بد دعا سے موت کی نہیں، موت کا وقت مقرر ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تو کہتے تھے کہ اگر بچوں کی بد دعا لگتی نا، ایک استاد بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ روز دعا مانگتے اللہ کرے مرے چھٹی ہو ہمیں جان چھٹائے، تو ایسی دعاؤں نہیں کام آتی، وقت اور نہ دعا مانگنے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو جہاں کو محبت میں فرمایا کہ اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ نے فرمایا ضیعت وقت کیا ہے، تم نے وقت ضائع کیا ہے، عمر دراز نہیں ہوتی۔ زید نے گورنمنٹ اسکیم حج کے لیے فارم جمع کرایا، نام نہیں نکلا، حج فرض تھا۔ اس سال زید پھر حج کا خواہاں ہے، لیکن امسال گورنمنٹ حج اسکیم میں بہت بڑی پیسے بڑھا دیے گئے ہیں، جو اب وہ پیسے ادا نہیں کر سکتے، پر اس کا مقدر ہے۔ اب اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ حج نہیں کر سکتا، بس نہیں کرے۔ منہ سے اچانک گالی نکل جائے، گالی نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میری سالی کے خامد نے طلاق کے پیپر پر جو سائن کر دیے ہیں، لیکن ایک مولوی کہتا ہے کہ طلاق نہیں، تو طلاق کیسے ہوتی ہے؟ مولوی صاحب سے یہ تو پوچھنا تھا نا کہ جب طلاق کا کاغذ بنے ہوئے ہیں، وہ دستخط کر رہا ہے، اور طلاق کیسے ہوتی ہے؟ حکومت نے مجھے ترقی دی ہے، پرموشن لیٹر جاری نہیں کرتے اور رشوت مانگتے ہیں، تو گناہ ان پہ ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں دونوں پابندیاں ہیں، بات کو سمجھو۔ جیسے لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، ولی بھی بغیر اس کی رضامندی کے نہیں کر سکتی، لہذا دونوں کو متفق ہونا پڑے گا۔ اللہ کا قرب اللہ کی رضا عبادت میں حاصل ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ سجدے میں دعا کیا کرو، کیونکہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، کہ بھی میری ذلت کی انتہا ہو گئی کہ میں نے پیشانی مٹی پہ ڈال دی، تو اللہ کی بلندی کی انتہا ہو گئی، اس لیے اس وقت دعا منظور ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ رشتہ کرنا ہو تو لڑکی میں کیا دیکھا جائے؟ یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ لڑکی سے نکاح ہوتا ہے اما لنسبھا، اما لجمالھا، اما لدینھا، کہ یا تو اس کا خاندان بڑا ہے کہ میرا خاندان سے رشتہ ہو جائے گا، یا وہ بڑی خوبصورت ہے کہ بڑی خوبصورت بیوی ہوگی میری، یا وہ دین والی ہے۔ آپ نے فرمایا فاختر ذات الدین، تم دین والی چنا کرو، باقی باتیں ختم ہونے والی ہیں۔ جمال تو کل بیماری ہو ختم ہو جائے، کیا کریں گے؟ نسب ویسے کسی کے کام نہیں آتا، اصل بات دین ہے۔ وہ لڑکی چنو جو دیندار ہو۔ جو لڑکی نماز نہیں پڑھتی، اپنے اللہ کی غدار ہے، وہ تمہاری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ میری والدہ محترمہ کے سر میں درد ہے، ڈاکٹروں نے چیک کیا تو رپورٹ بھی کلیئر ہے، تو ہر نماز کے بعد ایک گلاس پانی پہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے اسے پلایا کریں۔ کہتے ہیں جی چھوٹے بڑے مسائل پر مولویوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، جیسے رفع یدین ہے اور رفع یدین نہ کرنا، یہ مولویوں کا اختلاف تو نہیں ہے، یہ تو صحابہ کے زمانے سے ہے۔ آپ مولویوں کو بلا وجہ کیوں ملزم ٹھہراتے ہیں؟ اور یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ کوئی نہیں کہتا کہ رفع یدین نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، مستحب ہے، بس کوئی اختلاف نہیں۔ نیل پالش جو ہے نا جی، اگر لگی ہے اور آپ نے وضو بعد میں کیا ہے تو وہ پانی نہیں جاتا نیچے، پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اب نیل پالش ایسی چیز نہیں کہ اس کے لیے آپ نماز چھوڑ دیں، یعنی خدا راضی نہ ہو، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، فیشن میں فرق نہ ہے، توبہ کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ چوٹ لگے، وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائے، کیا کرو گی؟ اللہ کے آگے تو ٹھیک ہے، اپنے خاوند کو دکھانے کے لیے لگائیں، بعد ریموور رکھ لیں، پھر نماز کے وقت اس کو ریموو کر دیا۔
بری نظر لگتی ہے، بالکل لگتی ہے، العین حق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر حق ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب نے جب ان کے بیٹے جا رہے تھے مصر تو ان کو ہدایت کی تھی کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے نہ جانا، الگ الگ جانا، چونکہ 11 خوبصورت جوان ایک دفعہ کٹھے داخل ہوں تو نظر تو لگنی ہے نا، تو اس لیے اللہ پاک کے پیغمبر نے بھی یہی نصیحت فرمائی، نظر بالکل لگتی ہے، العین حق، بلکہ عرب کا محاورہ ہے کہ بندے کو قبر اور اونٹ کو دیگڑی میں پہنچانے والی چیز نظر ہے۔ ہمارے ہاں ایک بستی ہے پوری، مجھے نام ان کا بھول گیا ہو، حالانکہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بلکہ میرے معلومات میں وہ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، لیکن ان کے ہر بندے کی نظر لگتی ہے، پوری بستی والوں، انا للہ و انا الیہ۔ اچھا پھر اچھا یہ بھی دیکھو تجربہ، نظر بھی ان کی لگتی ہے، جس کو نظر لگ جائے اس کو وہ پانی پڑھ دیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگ ان سے چینی پڑھواتے ہیں، کوئی دھاگے پڑھواتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن نظر لگتی ہے ان کی۔ تو اس لیے اگر آپ کو خطرہ ہونا تو ایسے بندے کا فوراً کہہ دیا اللہ اکبر، پھر نہیں نظر لگے گی، اللہ سب سے بڑا ہے، بھئی اس کی نظر کیا کرے گی۔ www.darsequran.com